حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ، ان کے درمیان یہ جنگ کیوں ہوئی تھی؟ جب حضرت عائشہ کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں تو حضرت علی یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک مصر خلافت خالی رہی۔ مدینہ منورہ میں ہر طرف باغیوں کا زور تھا، خلافت امور سنبھالنا بھی ضروری تھا۔ صحابہ کی جماعت میں اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہی ایسی تھی جنہیں خلیفہ منتخب کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ مہاجرین و انصار صحابہ میں سے چند صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خدمت میں پہنچے اور خلافت کی پیشکش کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھے خلافت کی حاجت نہیں، تمہارا دل جسے چاہے خلیفہ بنا لو، میں اسے قبول کر لوں گا۔ جماعت صحابہ نے پھر عرض کی، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا اس کا منصب کا مستحق نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی دوسرے کو خلیفہ نہیں بنا سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر معذرت کی اور فرمایا کہ امیر ہونے کے بجائے مجھے مشیر ہونا زیادہ پسند ہے۔ آخر لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ ہم تو آپ ہی کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے بے حد اصرار پر اور ملت اسلامیہ کے مفاد میں آپ نے یہ پیشکش قبول فرما لی اور مسلمانوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے آپ کو چوتھا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے اہم معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کرنا اور ان سے قصاص لینا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، لیکن آپ کے لیے دشواری یہ ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کی شہادت موجود نہ تھی۔ شہادت کے وقت گھر میں صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت نیلہ رضی اللہ عنہا موجود تھی، جو ایک باپردہ خاتون تھی۔ گھر میں گھرنے والوں میں وہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو جانتی تھی، لیکن وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایک جملے کو سن کر ہی واپس لوٹ گئے تھے، اس طرح وہ قتل میں شریک نہ ہوئے۔ بعد میں جو باغی موجود تھے ان کا تعلق کہاں سے تھا حضرت نیلہ یہ نہیں جانتی تھی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی قاتل کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہ ہوئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا لوگوں کے دلوں پر اس قدر اثر تھا کہ عوام تو عوام، صحابہ کی جماعت بھی قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتی رہی اور سیاہ مطالبہ شدت اختیار کر گیا۔ امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو بار بار سمجھاتے رہے اور کہتے رہے، اے لوگو، تم جو کہتے ہو میں اس سے غافل نہیں ہوں، لیکن ان قاتلوں کو کیسے گرفتار کروں، ان قاتلوں کو کیسے گرفتار کروں جن پر میرا قابو نہیں۔ ملک شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ملک شام فتح کیا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت زید بن ابو سفیان کو شام کا گورنر بنا دیا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی جگہ اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق کا حاکم بنا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں آپ کے اس عہدے کو برقرار رکھا اور پورے عہد فاروقی میں آپ دمشق کے حاکم رہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں آپ کو پورے ملک شام کا حاکم یعنی گورنر بنا دیا۔ اس طرح آپ مجموعی طور پر 22 سال ملک شام کے حاکم رہے۔ رعایا پر آپ کا بڑا اثر تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ بہت افسردہ ہوئے اور مدینہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خون آلودہ لباس اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں منگوا کر دمشق کے جامع مسجد کے منبر پر
اویزہ کر دیں، جسے دیکھ کر شام کے مسلمانوں کے جذبات قاتلوں کے خلاف بھڑک اٹھے اور ان کی گرفتاری کا پرزور مطالبہ شروع کر دیا، اور یہ مطالبہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ماننے کا انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلوم کرنے کا حکم جاری کیا، لیکن آپ مظلوم نہ ہوئے اور ایک مضبوط لشکر تیار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سے ہٹانے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس حقیقت کا علم ہوا تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر سال حج کرنے مکہ آتی تھیں۔ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں تھی۔ یہیں آپ کی شہادت اور مدینہ بدامنی کی خبریں ملی۔ یہ افسوسناک حالات سن کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون بے گناہی کے قصاص اور مدینہ میں ہونے والی بدامنی کی اصلاح کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی۔ ام المومنین نے ان کے سامنے ایک تقریر فرمائی۔ لوگوں، مختلف ملکوں کے لوگوں اور اجنبیوں نے چند معمولی باتوں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ انہوں نے سرکشی کر کے حرام خون بہایا، شہر مدینہ کا تقدس پامال کیا۔ خدا کی قسم، عثمان کی ایک انگلی ان جیسے ساری روئے زمین کے عوام سے بڑھ کر ہے۔ عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے، لہذا عثمان کے خون کا قصاص لے کر اسلام کو معزز کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب قصاص کا مطالبہ کیا تو آپ کی اس دعوت پر ہزاروں مسلمان سر کٹانے کے لیے آمادہ ہو گئے اور لاکھوں درہم، دینار اور اونٹ اس دعوت پر لوگوں نے جمع کرانا شروع کر دیے، اور 3000 افراد پر مشتمل یہ لشکر مکہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقصد یہی تھا کہ اس وقت یہودی ابن سبا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہا کے قاتلوں کا گروہ مدینہ ہی میں ہے۔ بصرہ میں اس وقت عثمان بن حنیف حاکم تھا، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم یعنی گورنر بنایا تھا۔ انہوں نے بصرہ آنے کا سبب پوچھا تو آپ نے تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگ عثمان پر اعتراض کرتے تھے اور ان کے نامزد کردہ گورنروں کی برائیاں بیان کرتے تھے اور مدینہ آ کر ہم سے شکایتیں کرتے اور مشورہ چاہتے تھے۔ ہم شکایتوں پر غور کرتے تو عثمان کو نیککار و پرہیزگار اور سچا پاتے اور شکایت کرنے والوں کو گناہ گار، غدار اور جھوٹا پاتے۔ ان کے دل میں کچھ ہوتا اور زبان پر کچھ۔ جب ان کی قوت اور تعداد بڑھ گئی تو عثمان کے گھر میں گھس گئے اور بغیر کسی سبب اور عذر کے بے گناہ خون بہایا۔ لہٰذا خبردار ہو جاؤ کہ جو کام تمہیں کرنا ہے وہ عثمان کے قاتلوں کی گرفتاری اور کتاب اللہ کے حکام کا نفاذ ہے۔ لوگوں کے دلوں پر اس تقریر کا ایسا اثر ہوا کہ عثمان بن حنیف کی فوج کا ایک حصہ ان سے الگ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کی تیاری کر رہے تھے تو آپ کو یہ اطلاع بھی مل گئی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کے لوگوں کو عثمان کے قصاص کی دعوت دے رہی ہیں، اور یہ مطالبہ شام کے ساتھ ساتھ بصرہ میں بھی زور پکڑ رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلے کا ارادہ ترک کیا اور مجبوراً ام المومنین سے مقابلے کا عزم کرنا پڑا۔ بعض صحابہ نے اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی۔ بصرہ پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بزرگ جو امت کے خیر خواہ تھے، انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس امن کا پیغام لے کر بھیجا۔ اس نے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مشیروں سے کہا کہ جنگ مسائل کا حل نہیں، بہتر طریقہ امن ہے۔ اگر امن ہوگا تو قاتلین کو پریشانی ہوگی، اس طرح وہ منظر عام پر آئیں گے اور ان سے قصاص لیا جائے گا۔ لہٰذا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، یہ امت کے لیے فعال نیک ہے۔ اگر آپ اپنی ضد پر قائم رہے تو نہ امن ہوگا نہ ہی قصاص لیا جائے گا، امت کو سخت آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ آزمائش
آزمائش دونوں کو برباد کر دے گی۔ یہ ایک کا مسئلہ نہیں، پوری امت کا مسئلہ ہے۔ قاصد کی یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پسند فرمائی اور فرمایا اگر علی بھی تمہاری ان باتوں کو پسند کرے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ قاصد نے یہ خوشخبری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی۔ آپ یہ پیغام سن کر بہت خوش ہوئے۔ اسلام دشمن سبائیوں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو جب مسلمانوں میں اتفاق ہوتا نظر آیا تو وہ مضطرب ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے اگر دونوں فریقوں میں صلح ہو گئی تو ہم لوگوں کی خیر نہیں اور ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سب مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قتل کر دیں۔ دونوں فریقوں کو غور و فکر کا موقع نہ دو اور باقاعدہ مصلحت ہونے سے پہلے دونوں فوجوں کو باہم میں لڑا دو۔ جب جنگ کے شعلے بھڑک جائیں گے تو یقیناً علی بھی اپنے بچاؤ کے لیے جنگ پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس رائے پر مکمل اتفاق ہو گیا۔ تبری میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مختلف معاملات پر بحث و مباحث ہونے کے بعد اتفاقی طور پر یہ طے پایا کہ امت کی بہتری اصلاح میں ہے، لہذا دونوں لشکر مطمئن اور مسرور ہو کر چلے گئے۔ رات دونوں لشکر سکون سے سو گئے۔ یہودی ابن سبا کے اعلیٰ کار سبائیوں کے لیے یہ صلح بڑی تکلیف دہ تھی۔ انہوں نے سوچا اگر یہ رات خیر وعافیت سے گزر گئی تو دن ہوتے ہی فوجیں اپنے گھروں کو چلی جائیں گی اور یہ موقع ضائع ہو جائے گا، لہٰذا صبح ہونے سے پہلے اندھیرے میں دونوں فوجوں کو باہم میں لڑا دیا جائے۔ چنانچہ سبائی راتوں رات دونوں فوجوں میں پھیل گئے اور سوتے ہی مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس غیر متوقع حملے سے دونوں لشکر گھبرا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صدا لگاتے اے لوگو رک جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اونٹ پر سوار ہو گئی اور لوگوں کو جنگ سے منع کرنے کے لیے پہنچ گئیں، لیکن اندھیرے میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ اصل حقیقت کا کسی کو علم نہیں۔ ہر فریق نے یہی گمان کیا دوسرے فریق نے معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا صبح ہوتے ہوتے دونوں فریقوں میں خون ریز جنگ شروع ہو گئی جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ صحابی رسول حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حمایت میں تھے۔ دوران جنگ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو آپ نے کہا اے زبیر تم کو یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن تم سے پوچھا تھا کہ تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے جواب دیا تھا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دن تم ان سے ناحق لڑو گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں یاد آ گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں یاد آ گیا۔ میجر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جیسے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد آیا آپ فوراً جنگ سے علیحدہ ہو گئے اور واپس لوٹ گئے۔ جب آپ واپس جا رہے تھے ایک اسلام دشمن سبا آپ کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں نماز کا وقت آیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی تیاری کی۔ سبائی جو ظہری اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا اس نے بھی نماز کی تیاری کی اور آپ کی اقدار میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی سجدے میں گئے تو اسلامی دشمن سبا نے تلوار سے آپ کا سر قلم کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ عمر بن جرموس نامی یہ سبائی آپ کا سر اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر دیکھ کر عمر بن جرموس سے کہا اے زبیر کے قاتل تمہیں جہنم مبارک ہو۔ جنگ زوروں پر تھی، فریقین ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملہ کرتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر بیٹھی اپنے جانبازوں کی حوصلہ افزائی کرتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اندازہ لگا لیا جب تک اونٹ اپنی جگہ کھڑا ہے اس وقت تک خون ریزی بند نہ ہوگی، لہٰذا آپ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹ کے پاؤں زخمی کر دیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اونٹ زخمی ہو کر بیٹھ گیا۔ اونٹ بیٹھتے ہی جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کی ہمت ٹوٹ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرما کر بھاگنے والوں کو نہ پکڑا جائے، نہ کسی زخمی کو پامال کیا جائے، جو ہتھیار ڈال دے اسے امن فراہم کیا جائے۔
جنگ ختم ہونے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا وہ جا کر ام المومنین کی خیریت دریافت کریں کہ انہیں کوئی زخم تو نہیں لگا اور انہیں عزت کے ساتھ محل میں پہنچا دیں۔ اس کے بعد آپ خود مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے اور پوچھا، اے امی جان مزاج کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھی ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو معاف فرمائے۔ اس کے جواب میں ام المومنین نے بھی یہی کلمات ادا فرمائے۔ چند دن آرام کرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت و احترام کے ساتھ مکہ روانہ کر دیا۔ مکہ جاتے وقت آپ نے لوگوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو یہ جنگ غلط فہمی کا نتیجہ تھی، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے اور علی کے درمیان جو ساس اور داماد میں کبھی کبھی ہو جایا کرتی تھی اس کے علاوہ کوئی رنجش نہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں خدا کی قسم میرے اور ان کے درمیان اس کے علاوہ اور کوئی رنجش نہ تھی۔ ام المومنین دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم ہیں۔ اس خوش آئندہ گفتگو کے بعد دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند میل تک آپ کو رخصت کیا۔ اس کے بعد اپنے شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہوتی ہوئی مدینہ تشریف لے آئیں۔ مسلمانوں جو واقعہ اوپر بیان کیا گیا اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ام المومنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین یہ جنگ غلط اطلاعات اور غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی۔ جنگ کا آغاز اسلام دشمن صبایوں کی سازشوں سے ہوا اور اس کا اختتام دونوں فریقین کی صفائی قلب پر اور دونوں بزرگوں کی نیک نیتی پر مبنی تھا۔ مزد احمد ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کی وجہ سے ندامت کرتی رہیں اور جب اس جنگ کا خیال آتا تو زار و رونے لگتی اور فرماتی کہ کاش آج سے 20 برس پہلے میں اس دنیا سے اٹھ گئی ہوتی۔ اس جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے بجائے کوفہ کو دارالخلافہ بنا دیا۔ جیسا کہ شروع میں بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کرنا چاہا لیکن وہ معزول نہ ہوئے بلکہ آپ کو خلافت سے ہٹانے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جس میں آپ نے تحریر فرمایا، جن لوگوں نے حضرت ابو بکر و عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے میری بیعت کر لی ہے، اس کے بعد کسی کو چون چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ خلیفہ کے انتخاب کا حق مہاجرین و انصار صحابہ کو ہے۔ ان کے اتفاق کے بعد جو شخص بیعت سے گریز کرے گا اس سے بزور قوت و بیعت لی جائے گی۔ مہاجرین و انصار کی طرح تم بھی بیعت کر لو، عافیت و سلامتی اسی میں ہے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، قاتلین عثمان کو آڑ مت بناؤ، بیعت کے بعد باقاعدہ مقدمہ پیش کرو، میں انشاءاللہ قرآن و حدیث سے اس کا فیصلہ کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام ملا تو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور اس خط کا جواب لکھ کر بھیج دیا۔ آپ نے جواب دیا، خلیفہ عثمان تمہارے یہاں تمہاری موجودگی میں قتل ہوئے، تم ان کے گھر کا شور سنتے رہے اور اپنے قول و عمل سے نہ روکا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم سچائی اور اخلاص سے ان کی مدافعت کرتے تو ہم میں کوئی تمہاری مخالفت نہ کرتا۔ دوسرا الزام تم پر یہ ہے کہ تم نے قاتلین عثمان کو پناہ دی جو اس وقت بھی تمہارے قوت بازو اور مشیر کار ہیں۔ اگر تم قاتلین عثمان کو قصاص کے لیے ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہاری بیعت کے لیے
تیار ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو ہمارے پاس تمہارے لیے جواب صرف تلوار ہے۔ خدا کی قسم ہم بحر و بر سے بھی عثمان کے قاتلوں کو تلاش کر کے قتل کریں گے یا خود اپنی جان قربان کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کا یہ جواب دیا کہ عثمان کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے کسی کو ان کے خلاف نہیں بھڑکایا، البتہ جب ہنگامہ زیادہ ہوا تو میں خانہ نشین ہو گیا۔ قاتلین عثمان کے مطالبے کو تم اپنے حصول مقصد کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو۔ اگر تم اس فتنہ انگیزی اور بہرہ روی سے باز نہ آئے تو جو سلوک باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ ان تشویشناک حالات کے بعد جب باہمی اتفاق کی کوئی صورت نہ بنی تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے اپنی فوج لے کر بڑھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے اپنی فوج لے کر بڑھے۔ دونوں مسلمان فوجوں کا صفین کے مقام پر کئی روز تک خون ریزہ معرکہ ہوا۔ یہ جنگ صفین کے نام سے مشہور ہوئی۔ فریقین پوری قوت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ اس جنگ میں تقریباً 45,000 شامی اور تقریباً 25,000 عراقی باہمی کام آئے۔ ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئیں اور لاکھوں بچے یتیم ہو گئے۔ آخرکار یہ جنگ ایک معاہدے پر ختم ہوئی، دونوں فوجیں اپنے اپنے مقام کو پلٹ گئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں مصر اور شام تھے۔ اس کے علاوہ سارا عرب و عجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اثر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معاہدے کے تحت صلح کر لی۔ صلح کے روح سے حجاز و عراق اور مشرق کا پورا حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا اور شام اور مصر و مغرب کا حصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں رہا۔ شام اور مصر و مغرب کا حصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں رہا۔ مسلمانوں خلافت صحابہ ثلاثہ کے زمانے میں فتوحات اسلامیہ کا جو سنہری باب رقم ہو رہا تھا، بدنصیبی سے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں مسلمانوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے تعطل کا شکار ہونے لگا۔ آپ کا دور خلافت ابتدا ہی سے خانہ جنگی اور باہمی جھگڑوں میں گزرا۔ آپ کو صحیح ممنوع میں ایک دن بھی ملک کے نظام کو بہتر بنانے اور بیرونی فتوحات کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہ ملی۔ بدنصیبی سے اہل اسلام کی تمام تر توانائیاں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صرف ہونے لگیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے تو ایک جماعت جو خارجی کہلاتی ہے آپ کے خلاف ہو گئی۔ ایک جماعت جو خارجی کہلاتی تھی آپ کے خلاف ہو گئی اور آپ کی فوج سے الگ ہو کر آپ کی خلافت کا انکار کر دیا اور لا حکم الا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حکم نہیں، یعنی فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے کا نعرہ لگاتے ہوئے آپ کی جماعت سے خارج ہو گئے۔ ان خارجیوں نے امیر المومنین کی شان اقدس میں کھل کر گستاخیاں کی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو سمجھایا، بہت سے خوش نصیب توبہ کر کے دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ گئے، مگر بعض بدبخت سیاہ باطن اپنے گستاخانہ نظریات پر ڈٹے رہے جو یہودی ابن سبا کے مذموم مقام کو آگے بڑھا کر اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہروان کے مقام پر ان خارجیوں سے زبردست مقابلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی اور چند خارجیوں کے سوا باقی تمام آپ کی فوج کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ ان زندہ بچ جانے والوں میں عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکیر خارجیوں کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ تینوں بدبخت مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر اہل اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے
اور اس بات پر افسوس کرنے لگے کہ کاش ہم اپنی جانوں پر کھیل کر علی، معاویہ اور عمرو بن عاص کو قتل کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ ابن ملجم جو مر کا رہنے والا تھا کہنے لگا کہ علی کو میں قتل کر دوں گا، علی کو میں قتل کروں گا۔ برق بن عبداللہ بولے معاویہ کو میں قتل کروں گا۔ عمر بن بکیر بولے کہ عمرو بن عاص کو میں قتل کروں گا۔ اس کے بعد تینوں نے بیٹھ کر وعدہ کیا کہ یہ واردات ایک ہی وقت میں 17 رمضان کو نماز فجر کے وقت کی جائے گی۔ اس مذموم سازش کے بعد تینوں اپنی اپنی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی نیت سے کوفہ آئے۔ برق بن عبداللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے شام روانہ ہوا۔ عمر بن بکیر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے اپنی منزل پر روانہ ہوا۔ ابن ملجم نے ایک اور خارجی ساتھی کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور پروگرام کے مطابق 17 رمضان المبارک کو ابن ملجم اپنے ساتھی کے ہمراہ راتوں رات کوفہ میں داخل ہوا اور مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ فجر کی اذانیں شروع ہوئیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے مسجد میں۔ جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوئے، گھات لگا کر بیٹھے ہوئے خارجی ابن ملجم اور اس کے ساتھی نے آگے بڑھ کر پوری قوت کے ساتھ آپ کی نورانی پیشانی پر وار کیا اور چلا کر کہنے لگا لا حکم الا اللہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ تلوار کا زخم اس قدر شدید تھا، تلوار کا زخم اس قدر شدید تھا کہ آپ انتہائی زخمی ہو گئے۔ ابن ملجم کا ساتھی بھاگ گیا مگر ابن ملجم پکڑا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اگر اس زخم سے میں مر جاؤں تو تم بھی اسی کی تلوار سے اس طرح وار کر کے اسے مار دینا۔ آخرکار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان کو اس زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ آپ کی زبان اقدس پر جو آخری کلام جاری ہوا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا۔ امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی مدت 4 سال 8 ماہ اور 9 دن تھی۔ 4 سال 8 ماہ اور 9 دن تھی۔ آپ کا مزار اقدس کے بارے میں مشہور روایت یہ ہے کہ وہ نجف اشرف عراق میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خارج ابن ملجم کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو آپ نے اس سے کہا اب تو دوزخ کی سیر کر۔ یہ کہہ کر آپ نے تلوار اٹھائی اور ایک ہی وار میں اس کو قتل کر دیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرا ساتھ دیں اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو پلیز میری اصلاح کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔